بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابتہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ اصلاح معاشرے میں سے ایک پہلو مجلس کے آداب ہے، اس کی قسط نمبر 4 آج ہم ذکر کریں گے۔ عام طور پر ہمارے معاشرے میں لوگوں میں یہ غلط فہمی بیٹھی ہوئی ہے کہ 4 زانو ہو کر بیٹھنا، پلاٹھی مار کر بیٹھنا، پالتی مار کر بیٹھنا یہ تکبر کی علامت ہے، غلط ہے، جبکہ اس طرح کی سوچ یہ سراسر شریعت سے کوسوں دور ہے، اس لیے کہ پالتی مار کر بیٹھنے کا ثبوت خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام 4 زانو ہو کر پلاٹھی مار کر بیٹھتے تھے، چنانچہ مسلم شریف، ترمذی، نسائی، ابو داؤد وغیرہ کی روایتوں میں آیا ہے، حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز پڑھ کر فارغ ہوتے تھے تو اپنی ہی جگہ 4 زانو بیٹھے رہتے، یہاں تک کہ سورج خوب اچھی طرح طلوع ہو جاتا۔ سورج کے خوب اچھی طرح واضح اور بلند ہو جانے تک اپنی زبان میں کہیں گے، اشراق کی نماز کا وقت ہونے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ بیٹھے رہتے تھے۔ سورج جب تک اچھی طرح طلوع ہو جاتا تھا حضور اس لیے بیٹھے رہتے تھے کہ ذکر اللہ کرتے تھے، اور بعض روایتوں میں یہ بھی آیا کہ کبھی ایسا ہوتا کہ حضور نے کوئی خواب وغیرہ دیکھا ہے تو اسے بیان فرماتے، اور اس کی تعبیر، جس نے خواب دیکھا ہے تو اس کی تعبیر اس کو بتلاتے۔ یعنی اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے وہ خواب پوچھتے، پھر اس کو اس کی تعبیر سناتے، اور آپ نے خود بھی کوئی خواب وغیرہ دیکھا ہے تو اسے بھی حضور بیان فرماتے اور اس کی تعبیر بتاتے۔ اور کبھی کبھی صحابہ کرام سے دل لگی کی باتیں اور ان سے زمانے جاہلیت کی کچھ یادیں، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اپنے صحابہ کی طرف رخ پھیر کر یہ سب ہوا کرتا تھا۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 4 زانو بیٹھنا درست ہے، جس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ بیٹھنے والا اپنی دونوں سرینوں پر بیٹھ جاتا ہے اور دائیں گھٹنے کو داہنی جانب اور بائیں گھٹنے کو بائیں جانب پھیلا دیتا ہے، اور دائیں پیر کو بائیں جانب اور بائیں کو دائیں جانب کر دیتا ہے۔ خواہ مخواہ کے لیے عوام الناس نے اس طرح پلاٹھی مار کر بیٹھنے کو تکبر کی نشانی قرار دیا ہے۔ یہ خود ساختہ مزعومہ فاسد زعم ہے، غلط بات ہے۔ میرے بھائیوں، بہت سی چیزیں ہمارے معاشرے میں بلا وجہ کے مکروہ سمجھ لی گئی ہیں، اور لوگ ایک دوسرے پر اس کی وجہ سے حکم بھی کراہت کا بلکہ کبھی کبھی تو حرمت کا لگا دیتے ہیں۔ سراسر غلط ہے، انسان کی راحت پر دار و مدار ہے۔ اسی طرح ایک آدمی کی طبیعت موٹی ہے، وہ بیچارہ اکڑو نہیں بیٹھ سکتا، 2 زانو نہیں بیٹھ سکتا۔ اب اگر وہ کھانا کھاتے وقت یا مجلس میں 4 زانو بیٹھا ہے، پلاٹھی مار کر بیٹھا ہے، تو اس پر خلاف سنت کا حکم لگانا
یہ غلط ہے. میں لگے ہاتھ یہ بات کہتا چلوں کہ شریعت کا علم نہ ہو تو خواہ مخواہ سنت اور خلاف سنت کے فتوے اور حکم جاری نہیں کرنے چاہیے. اولاً یہ جانو، جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ ٹیبل کرسی پر بیٹھ کر کھانا یہ خلاف سنت ہے، ایسا نہیں ہے. جیسی راحت ہو، کھانے کا جیسا اکرام ہو اور آدمی کی صحت جس طرح کی ہو، اس کو عذر جس قسم کا درپیش ہو، اگر وہ اونچی جگہ پر بیٹھ کر کھانا کھاتا ہے تو اس کو تکبر کی نشانی نہ کہا جائے. ایک زمانے تک اگر وہ نصارہ کا شعار تھا تو علماء نے اس کو مکروہ لکھا تھا، لیکن اب تو دسترخوان کی حفاظت کے لیے اور اسی طریقے سے اپنے گھٹنے اور کمر کی لوگوں کو شکایتیں ہونے لگی ہیں، لوگوں کے پیٹ بڑے ہونے لگے ہیں، تو اب اگر شادی بیاہ میں کرسی ٹیبل پر بیٹھ کر کھایا جاتا ہے تو اس کو خلاف سنت کا لفظ نہ کہا جائے. ہاں اتنی بات کہہ سکتے ہیں کہ زمین پر بیٹھ کر کھانا اولا ہے، مگر اس کو سنت کہنا، اس کے خلاف کے اوپر اس کے ترک کرنے والے پر فتوے لگانا، یہ سراسر حماقت اور بے وقوفی ہے. اس لیے ہر چیز میں سمجھنا چاہیے کہ سنت کیا ہے، یا اس میں خود مبتلا بھی کے حال پر شریعت نے اس کو چھوڑ دیا ہے. دین آسانی کا نام ہے، اس میں چکنی زیادہ پیدا کرنا اور چون و چرا کرنا یہ دین میں سختی برتنے کے مترادف ہے. جیسے لگے ہاتھ یہ بات یاد آئی، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ لیفٹ ہینڈ میں گھڑی پہننا خلاف سنت ہے، دائیں ہاتھ میں ہی پہننا چاہیے. ایسا نہیں ہے. شمائل ترمذی میں اور اسی طرح ابواب الزینت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کے بارے میں آتا ہے کہ حضور کبھی دائیں ہاتھ میں بھی پہنتے تھے اور کبھی بائیں ہاتھ میں بھی پہنتے تھے. مطلب اس معاملے میں وسعت ہے، الامر اوسع، لہذا آدمی کے لیے جس قسم کی سہولت ہو اسے وہ طریقہ اپنانا چاہیے، اور جس کو سہولت بائیں ہاتھ میں پہننے کی ہو تو اس کے اوپر حکم نہیں لگانا چاہیے کہ یہ غلط اور خلاف سنت کر رہا ہے. ذہن کو براڈ کرو، وسیع کرو، تنگ نہ کرو کہ لوگوں پر احکام جاری کرنے کی عادت بنا لو. بہرحال حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام 4 زانو تشریف فرما ہوتے تھے فجر کی نماز کے بعد. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ وقت ذکر الہی کے لیے مستحسن ہے. نماز فجر کے بعد ذکر کے لیے بہتر یہی ہے کہ اپنی جگہ پر ہی بیٹھے بیٹھے ذکر کرتے رہنا چاہیے. ایک ادب مجلس کا حدیث کی روشنی میں ذکر کریں، وہ یہ کہ جب مجلس میں کئی ایک لوگ بیٹھے ہوں تو 2 شخصوں کا الگ سے آپس میں سرگوشی، کانا پھوسی کرنا یہ منع ہے. اور یہ کب منع ہے کب منع نہیں ہے اس کو ہم سناتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس سلسلے میں بہت اچھی وضاحت آئی، جو متفق علیہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 آدمی اپنے تیسرے ساتھی کو چھوڑ کر آپس میں سرگوشی اور کانا پھوسی نہ کریں، اس لیے کہ یہ چیز اس تیسرے شخص کو غم میں مبتلا کر دے گی، ٹینشن میں ڈال دے گی، فکر میں ڈال دے گی. 3 لوگ مثلا بیٹھے ہیں، اب اس تیسرے کو تنہا چھوڑ کر 2 کا آپس میں سرگوشی کرنا یہ تیسرے کے لیے رنج و الم، غم اور ٹینشن کا باعث بنتا ہے. کس طور پر کہ تیسرے کو یہ خیال ہو سکتا ہے کہ کہیں یہ دونوں میرے خلاف تو کوئی مشورہ نہیں کر رہے، کوئی پلاننگ تو نہیں کر رہے، اور اسے یہ بھی خیال ہو سکتا ہے کہ مجھ کو کم حیثیت سمجھ کر اپنے مشورے میں شامل نہیں کر رہے یہ لوگ، تو وہ ڈپریشن میں چلا جائے گا. اور یہ دونوں چیزیں رنج و غم کا باعث ہیں. یعنی یا تو وہ یہ سوچے گا کہ
یہ میرے خلاف کوئی مشورہ ہو رہا ہے، میرے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے، یا یہ سوچے گا کہ مجھ کو مشورے کے لائق ہی نہیں سمجھ رہے ہیں، تو اس سے اس کو ٹینشن پیدا ہوگا۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ ایک کو چھوڑ کر دو لوگوں کا آپس میں سرگوشی کرنا خلاف ادب بھی ہے، اور غیبت کا خوف اور اندیشہ مظنہ بھی اس میں ہو سکتا ہے۔ جمہور علماء یہی کہتے ہیں کہ اس طرح سفر میں ہوں یا حضر میں ہوں، دو لوگوں کو اگر 3 لوگ مجلس میں ہیں تو سرگوشی اور کانا پھوسی کرنا یہ ممنوع ہے۔ اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ شروع میں تھا، بعد میں سفر کے ساتھ اس کو خاص کر لیا گیا وغیرہ۔ اور جس طرح ایک کو چھوڑ کر 2 لوگوں کا آپس میں سرگوشی کرنا حرام ہے، اسی طرح اگر 2 آدمی آپس میں سرگوشی کر رہے ہوں تو تیسرے کا ان کی اجازت کے بغیر اس میں شامل ہونا بھی حرام ہے۔ یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں اور دونوں حرام ہیں۔ کیا کہ ایک کو چھوڑ کر 2 لوگوں کا آپس میں کانا پھوسی اور سرگوشی کرنا جیسے حرام ہے، اسی طرح اگر 2 لوگ آپس میں سرگوشی اور کانا پھوسی کر رہے ہوں تو تیسرے کا ان کی اجازت کے بغیر اس میں شامل ہونا اور سننا یہ بھی حرام ہے۔ اور اگر 4 لوگ ہوں تو پھر 2 لوگ آپس میں سرگوشی کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ باقی 2 آپس میں ایک دوسرے سے انس حاصل کر لیں گے، اور پھر ان کو ان دونوں سے کوئی خاص خطرہ لاحق ہونے کا بھی اندیشہ نہیں ہوگا۔ اور جہاں اس طرح کی بدگمانی یا غلط فہمی کا اندیشہ نہ ہو، وہاں تیسرے کی موجودگی میں 2 کی سرگوشی درست ہوگی۔ مثال کے طور پر ایک مریض کی موجودگی میں دوسرے مریض سے معالج کا سرگوشی کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مطلب سمجھنے کی کوشش کریں کہ مقاصد شریعت ہمارے پیش نظر رہنے چاہیے کہ اگر کسی مجلس میں 2 لوگ الگ مل کر کوئی بات کانا پھوسی کرتے ہوں اور اس سے تیسرے کو ٹینشن آتا ہو تو یہ ممنوع ہے، گناہ ہے، قباحت ہے۔ لیکن اگر تیسرے کو کوئی ٹینشن نہیں آتا، معاملہ اور مجمع ایسا ہے، تو پھر اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مجلس کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ ایک شخص اگر اپنی جگہ سے اٹھ کر چلا گیا اور پھر واپس آ گیا تو اپنی پہلی جگہ کا زیادہ حقدار وہی ہے۔ اس سلسلے میں ایک روایت آتی ہے کہ سہیل ابن ابی صالح نام کے ایک راوی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے والد ابو صالح کے پاس بیٹھا تھا اور ان کے پاس ایک لڑکا بیٹھا تھا، وہ اٹھ کر چلا گیا، پھر واپس آ گیا، تو میرے والد نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حدیث بیان کی کہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی اپنی جگہ سے اٹھ جائے اور پھر لوٹ آئے تو وہ لوٹنے والا اس جگہ کا زیادہ حقدار اور مستحق ہے۔ مطلب کہ مجلس سے اٹھ کر جانے والا اگر واپس آنے کے ارادے سے جا رہا ہے تو واپسی کے بعد وہ اپنی پہلی جگہ کا زیادہ مستحق ہے، دوسرے کسی کو اس پر اڈنگا اور حق نہیں جمانا چاہیے۔ ہاں اگر وہ واپس نہ آنے کے لیے اٹھا ہے تو پھر واپسی کے بعد وہ اس کا زیادہ حقدار نہیں ہوگا، وہ جا ہی رہا ہے جانے کے لیے، آنے کے لیے نہیں۔ اس کی علامت ہے مثلا تو وہ چپل پہن کر نکل گیا، اس نے کوئی نشانی نہیں رکھی، اس کا چہرہ مہرہ بتا رہا ہے کہ اب وہ نہیں آئے گا، تو پھر اب اس کی جگہ پر کوئی بیٹھ سکتا ہے۔ اور یہ حکم اس صورت میں ہے جبکہ وہ جگہ حقوق عامہ اور پرائیویٹ پراپرٹی میں سے نہ ہو۔ اگر کسی کی پرائیویٹ پراپرٹی ہے تو پھر تو اس کا مالک ہی اس جگہ کا مستحق ہوگا، چاہے
وہ واپس آنے کی نیت اور ارادے سے گیا ہو یا واپس نہ آنے کے ارادے سے گیا ہو، مگر جب کبھی بھی وہ لوٹے گا تو وہی اس جگہ کا مستحق ہوگا، اس لیے کہ وہ جگہ اس کی مملوک جگہ ہے، وہ اس کی اپنی ملکیت ہے۔ اور حسن اخلاق کا تقاضا پہلی شکل میں یہ ہے کہ اس کے لیے جگہ خالی کر دی جائے۔ اور اس سلسلے میں صحابہ کرام بھی فرماتے ہیں، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی جگہ بیٹھتے اور ہم آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ارد گرد بیٹھ جاتے، پھر حضور کسی کام سے اٹھتے اور واپس آنے کا ارادہ ہوتا تو حضور اپنے نعلین کو نکال دیتے، جوتوں کو یا کسی اور چیز کو جو حضور کے پاس ہوتی، حضور اس کو چھوڑ جاتے۔ اس سے حضور کے صحابہ آپ کے واپسی کے ارادے کو جان لیتے اور اپنی جگہ پر بیٹھے رہتے۔ حضور کا یہ عمل کہ اگر واپس آنے کا ارادہ ہوتا تو نعلین یا کسی اور چیز کو اپنی جگہ پر چھوڑ جائے، ایک تو اس لیے بھی تھا کہ صحابہ اپنی جگہ بیٹھے رہیں، منتشر نہ ہوں تاکہ وہ محرومی سے محفوظ رہیں، اور دوسرے اس بات کی تعلیم دینے کے لیے تھا کہ تم میں سے کوئی جب مجلس سے اٹھے اور اس کا ارادہ پھر واپس آنے کا ہو تو اپنی جگہ پر کوئی علامت چھوڑ جائے تاکہ بعد میں کوئی دقت نہ ہو اور کسی سے مزاحمت اور نزاع و جھگڑے کا سامنا نہ کرنا پڑے، کیونکہ واپسی کے بعد حضور کے لیے جگہ خالی نہ کرنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ حضور اپنی امت کو تعلیم کے لیے ایسا کرتے تھے۔ ہمارے معاشرے میں یہ بات پائی جاتی ہے، جیسے بس یا ٹرین میں اگر جنرل کوچ میں کامن ڈبے میں ہم ہوتے ہیں، ریزرویشن کروایا نہ ہو اور کسی اسٹیشن پر پانی لینے کے لیے یا کوئی ضروری سامان لینے کے لیے ہم اترتے ہیں تو اپنا رومال یا اخبار یا تھیلی یا کوئی اور سامان رکھ کر اترتے ہیں۔ اس سے یہ ہم بتا دیتے ہیں کہ ہم واپس آنے والے ہیں۔ بس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ایسا ہی تھا۔ مجلس کے آداب میں ایک مجلس یہ بھی ہے کہ جو مجلس، جو بیٹھک، جو میٹنگ، جو گیٹ ٹوگیدرنگ از اول تا آخر اللہ کے ذکر سے خالی ہو، وہ کل قیامت کے دن حسرت، افسوس کا باعث بنے گی۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ نہیں ہے کوئی قوم جو کسی مجلس میں بیٹھ کر اٹھی کہ اس میں اللہ کا ذکر نہیں کیا گیا تو وہ ایسے اٹھتے ہیں جیسے مردہ گدھے کے پاس سے، اور وہ مجلس ان کے لیے حسرت اور افسوس کا باعث بنے گی۔ جو مجلس شروع سے اخیر تک ذکر اللہ سے خالی ہو، اس میں ایک دفعہ بھی اللہ کیا اس کے رسول کا نام، کتاب و سنت کا کوئی تذکرہ، کوئی حدیث شریف، کوئی آیت کریمہ کا ذکر نہ کیا گیا ہو، وہ مجلس قیامت کے دن حسرت کا باعث اس لیے ہوگی کہ کوئی مجلس عادتاً لا یعنی اور فضول باتوں سے کم ہی خالی ہوتی ہے۔ ہر مجلس میں کچھ نہ کچھ فضول اور لا یعنی بات آ ہی جاتی ہے۔ اب اگر اللہ کا ذکر کر لیا تو وہ ان فضول اور لا یعنی باتوں کا کفارہ بن جائے گا۔ یعنی ہماری بیٹھک میں ہم جہاں بیٹھے ہیں اگر اس میں کوئی فضول لا یعنی بات آ گئی تو اللہ کے ذکر سے وہ جو ہمارے اوپر وبال آیا ہے اس کا کفارہ ہو جائے گا، ورنہ تو اس کا گناہ ذمے میں باقی رہے گا جو کل قیامت کے دن وبال جان بنے گا، اور اس کے لیے حسرت ہوگی کہ خیر کی جو مہلت ملی تھی اسے خواہ مخواہ کے لیے اس نے گنوا دیا۔ اور حدیث شریف میں بڑی خطرناک تشبیہ دی گئی ہے، بھدی تقبیح ہے حال کے لیے، کہ اگر کسی مجلس میں بیٹھے ہیں اور ایک دفعہ بھی اللہ رسول کا کوئی تذکرہ، کتاب و سنت کا کوئی تذکرہ نہیں آیا تو وہ مردار گدھے کے پاس سے اٹھے، اس سے مردار گدھے کا کھانا ثابت نہیں ہے، اس کے قریب سے اٹھے
اور مردار کا قریب جانا، مردار کے قریب ہونا یہ بھی مکروہ ہے. لہذا ذکر اللہ کے بغیر مجلس سے اٹھ جانا یہ مکروہ ہے، اس کا بھی خیال کرنا چاہیے. اسی لیے ایک اور روایت میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مجلس میں بیٹھا ہو اور اس میں اللہ کا ذکر نہیں کیا تو اس کے لیے اللہ کی طرف سے حسرت و ندامت ہوگی، اور جو شخص کسی لیٹنے کی جگہ میں لیٹا اور اس میں اللہ کا ذکر نہیں کیا تو اللہ کی طرف سے اس کے لیے حسرت و ندامت ہوگی، غفلت، ندامت، خسران کا باعث ہوگا. اس لیے ہے کہ یہ ذکر اللہ افضل العبادات ہے. دنیا کا یہ نظام ذکر اللہ کی وجہ سے ہی قائم ہے. اسی لیے تو روایت میں ہے کہ دنیا اس وقت تک قائم رہے گی جب تک ایک آدمی بھی اللہ کا نام لینے والا باقی رہے گا، اور جب اللہ کا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہ جائے گا تو قیامت قائم کر دی جائے گی اور یہ پورا نظام عالم ختم کر دیا جائے گا. ذکر اللہ ہی تو ایک ایسی عبادت ہے جس کو بکثرت کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. لہذا اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہماری کوئی بیٹھک، کوئی مجلس ذکر اللہ سے خالی نہ رہے، تاکہ کل قیامت کے دن حسرت اور ندامت کا سامنا نہ کرنا پڑے. ہمیں اس کا بہت زیادہ اہتمام اور ضرورت محسوس کرنی چاہیے. مجلس کے آداب میں ایک ادب یہ بھی ہے کہ مجلس میں پائی جانے والی غلطیوں کا عند اللہ کچھ دعائیں ایسی ہیں جو کفارہ بن جاتی ہیں. جیسے ابھی میں نے کہا کہ کسی مجلس میں ذکر اللہ کر دیا تو وہ مجلس کا کفارہ بن جائے گا. اسی طرح کچھ دعائیں ہیں جو دعائیں اگر مجلس سے اٹھتے وقت کر لی جائیں تو مجلس میں جو بھی غلطیاں پائی گئیں ان کے لیے وہ دعائیں کفارہ بن جائیں گی. اگر مجلس میں کوئی غلط اور خلاف شریعت کام نہیں ہوا ہے تو پھر وہ درجات کی بلندی کا باعث بنے گی، اجر و ثواب بڑھے گا. چاہے اچھی مجلس ہو چاہے بری مجلس ہو، وہ دعا پڑھ لینی چاہیے. اس لیے کہ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ چند دعائیں ہیں کہ اگر مجلس سے اٹھتے وقت کوئی ان کو 3 مرتبہ پڑھ لے تو وہ کلمات اور وہ دعائیں اس کی طرف سے مجلس کا کفارہ بن جاتے ہیں. اور اگر نیکی اور ذکر کی مجلس میں پڑھ لے تو حضور نے خود فرمایا کہ ان کلمات اور دعاؤں کے ذریعے اس کے لیے مہر لگا دی جاتی ہے جس طرح کے خط پر اخیر میں مہر لگا دی جاتی ہے. کون سی دعا؟ ہم لوگوں کے یہاں مشہور ہے سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اور بعض روایتوں میں نشہد ان لا الہ الا انت اور اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک بھی آیا ہے. یعنی اگر مجلس میں کچھ گڑبڑ والی باتیں ہوئی ہیں، کوئی غلطی ہوئی ہے تو یہ دعا پڑھ لینے سے وہ کفارہ بن جائے گی دعا. اور اگر وہ مجلس اچھی تھی، نیکی اور ذکر کی تھی تو یہ کلمات اور دعا اس کے لیے درجات کی بلندی اور اس کے پکا ہونے کے لیے مہر لگا دینے کے مترادف بنتے ہیں. مجلس میں جو غلط خلاف شریعت باتیں ہو جایا کرتی ہیں تو یہ کلمات ان کا کفارہ بن جائیں گے، اور جو گناہ سرزد ہو گیا ہے ان کا اجر و ثواب اسے ختم کر دے گا. مجلس میں اگر صرف اچھی باتیں ہوئی ہیں تو یہ کلمات اس مجلس کی اچھائی پر مہر بنا دیے جاتے ہیں. تو دونوں صورتوں میں یہ دعا پڑھنی چاہیے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اور مجلس کے آداب میں سے ایک ادب ذکر کرتے ہیں اخیر میں، پھر ہم اپنا مضمون بدلیں گے کہ اگر مجلس میں کسی کی کوئی ایسی بات یا عمل دوسرے شخص یا مقتدا تک پہنچانا یہ
درست نہیں ہے جس کی بنا پر اس کو اس بات یا عمل کرنے والے سے بدگمانی پیدا ہو جانے کا خطرہ ہو۔ کیا مطلب ہے؟ اس کو حدیث شریف کی روشنی میں سمجھائیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار، میرے صحابہ میں سے کوئی بھی صحابی کسی بھی دوسرے صحابی کی بات مجھ تک نہ پہنچائے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ تمہارے پاس اس حال میں آؤں کہ میرا دل بالکل صاف ہو۔ یعنی تم میں سے کوئی شخص میرے صحابہ کی کوئی ایسی مکروہ اور تکلیف دہ بات مجھ تک نہ پہنچائے کہ جس کی بنا پر میرے صاف قلب میں اس کی طرف سے کوئی بال آ جائے اور اس کے لیے فیض کے بند یا اس کے کم ہو جانے کا سبب بن جائے۔ اس لیے کہ میں جب تمہارے سامنے آؤں تو میں چاہتا ہوں کہ میرے دل میں کسی کی طرف سے کوئی کھوٹ نہ ہو، تاکہ اسے برابر فیض مکمل طور پر حاصل ہوتا رہے۔ اگر کسی کی مکروہ بات یا عمل کا مقتدا تک پہنچانا ضروری ہو جائے، مثلا اس کے بغیر اصلاح کی کوئی صورت نہ ہو، تو پھر اس کے پہنچانے میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ مقصد اصلاح ہو، نہ یہ کہ شکایت ہو۔ آج کل یہ بات بہت زیادہ معاشرے میں عام ہو گئی ہے، ایک دوسرے کے خلاف کان بھرنا، ایک دوسرے کے خلاف لوگوں کو بھڑکانا اور لوگوں کی باتیں پہنچانا، اور جن کو پہنچائی جاتی ہے ان کو بھی اس میں لطف ملتا ہے، وہ بھی اس کو مزے لے لے کر سنتے ہیں، بلکہ ایسے پہنچانے والوں کا مقام و مرتبہ ان کے نزدیک بلند ہو جاتا ہے۔ پہنچانے والوں کو بھی اس میں اپنے مادی مفادات وابستہ ہوتے ہیں۔ اصل میں نیت خود ٹٹولنی چاہیے کہ میں جو بات پہنچا رہا ہوں آیا بقصد اصلاح پہنچا رہا ہوں یا اپنا مقام و مرتبہ بڑھانے کے لیے، سامنے والے کا قرب حاصل کرنے کے لیے، یا سماج میں فساد اور بگاڑ پیدا کرنے کے لیے پہنچا رہا ہوں۔ اس لیے کہ یہ بات بغور سنے ہر بات پہنچانے سے اصلاح نہیں ہو جایا کرتی۔ بعض باتیں تو ایسی ہیں جن کو پہنچانے سے آپس میں دوریاں پیدا ہوتی ہیں، نفرت بڑھتی ہے اور سماج میں فساد پھیلتا ہے۔ دو لوگوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے، پھر وہ دو لوگوں تک محدود نہیں رہتی، دونوں کا اپنا الگ الگ ایک طبقہ ہوتا ہے، کسی کا چھوٹا گروہ تو کسی کا بڑا، لیکن دونوں میں دوری اور بہت پیدا ہوتا ہے۔ یہ ایک دوسرے کی باتیں پہنچانے کا سلسلہ ہم لوگوں کو بند کرنا چاہیے۔ حضور نے بہت تاکیدی لب و لہجے میں ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ میں سے کوئی بھی شخص کسی کے بھی بارے میں کوئی بھی بات مجھ تک نہ پہنچائے، میں تمہارے سامنے صفائی قلب کے ساتھ آنا چاہتا ہوں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا بڑوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے چھوٹوں کے بارے میں اپنے دل کو صاف رکھا کریں، ان کے دل میں ذرہ برابر کسی کے لیے بغض و عناد نہیں ہونا چاہیے، کینہ کپٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وقتی طور پر کسی کو بغرض اصلاح، بقصد اصلاح کچھ کہنے سننے کی ضرورت پڑی تو وہ وقتی طور پر ہی ہو، اس کو پالنے کی، اور جس کے بارے میں شکایت کی گئی اس کے بارے میں اپنے دل کے اندر مستقل کینہ و عداوت کا ایک مکان بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دونوں طرف سے لوگوں کو اس میں احتیاط برتنا چاہیے، پہنچانے والوں کو نہیں پہنچانا چاہیے، اور جن کو پہنچایا جاتا ہے انہیں اس کو اچھا نہیں بلکہ برا سمجھ کر اپنے حواریین، اپنے اطراف و جوانب کے لوگوں کو یہ کہہ دینا چاہیے کہ میرے پاس کسی کے بارے میں کوئی بات لے کر مت آیا کرو، اس لیے کہ میں سب کی طرف سے اپنے دل کو صاف رکھنا چاہتا ہوں۔ لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک ذمہ دار تک اگر اصلاح کے قصد سے کوئی بات پہنچانی ہو تو وہ سچی تول کر جتنی ہے اتنی ہی پہنچائی جائے، اس سے زیادہ نہیں، اور اس کو اصلاحی مقاصد پر ہی محمول کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں مجلس کے آداب کی رعایت کرنے کی مکمل توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔